انشاءاللہ آج 5 سوال کیے جائیں گے اور 5 انعام بھی آپ لوگ کے لیے انشاءاللہ موجود ہے. اور میں کوشش یہ کروں گا کہ جو لوگ پہلے سوال کا جواب دے چکے ہیں، ہاں اگر سمجھیے کہ دوسرا کئی لوگ انگلی اٹھائے ہیں تو ہم ان کو موقع دیں گے جو پہلی مرتبہ سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو انعام ملے. اور اگر کوئی تیار نہیں ہوتا ہے تو پہلے والے سے پوچھ لیں گے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اور جو سوالات رہیں گے وہ جو ہمارے دروس ہوئے ہیں، لیکچر ہوئے ہیں، اسی کے تعلق سے رہیں گے، باہر سے کچھ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ. میرے بھائیو، ہم نے نماز کے مسائل پڑھے بہت سارے، ٹھیک ہے، پیچھے آپ لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، میری طرف دیکھنا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کو کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے، یعنی دوران نماز اگر ہم نے وہ کام کر لیے تو ہماری نماز ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. تو ایسے ہم نے بہت سارے اعمال پڑھے تھے اور سوال کا انداز کیا کہ جو جواب دے گا وہ پہلے انگلی اٹھائے گا نا، پھر ہم بولیں گے تب جواب دیں گے. تو نماز کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے کوئی 3 چیزیں جو بتائیں گے ان کو انشاءاللہ انعام ملے گا. اب نماز کے دوران ہاں کھانا کھانا یا پانی پینا یا جان بوجھ کر بات کرنا، صرف بات نہیں، جان بوجھ کے بات کرنا. ہاں جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ. ٹھیک ہے، ابھی دوسرا سوال ہم کریں گے کہ ہم نے ایک چیز آپ کو ایسی صرف فائدے کے طور پر بتائی تھی، وہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. میں نے بتایا تھا کہ سجدہ سہو کے تعلق سے آپ لوگوں نے کچھ چیزیں بتائی تھی. تو میں نے کسی نے سوال کیا تھا کہ سجدہ سہو ہم کو کب پہلے کرنا ہے کب بعد میں کرنا ہے. تو میں نے ایک چیز آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے ہم اس صورت میں کریں گے، یہ غلطی ہوگی تو کریں گے، سلام کے بعد ہم تب کریں گے جب یہ غلطی ہوگی. کوئی کون بھائی بتا سکتے ہیں؟ ہاں انس بتاؤ. تو دونوں بھول ہے، زیادتی بھی بھول ہے، آپ تھوڑی غلطی کر رہے ہیں. اتنا سوال جواب واضح نہیں ہے. دوسروں سے پوچھتے ہیں، اگر ان کا جواب واضح ہوگا تو پھر نہیں ہوگا تو پھر آپ کے نام ہے، آپ بتائیے. سیم چیز ہے. اور کچھ؟ ہاں 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 یہ صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. کہ کمی میں ہاں بھول تو دونوں بھول ہے، زیادتی بھی بھول ہے، کمی. ہم جب نماز میں کوئی کمی ہو جائے گی تو ہم سلام سے پہلے سجدہ شروع کریں گے، اور جب زیادتی ہو جائے گی تو بعد میں کریں گے. لیکن اگر یہ تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں کسی نے بعد میں کر لیا پہلے کر لیا، دونوں جائز ہے، اتنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک یہ تفصیل موجود ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آپ کو دوسرا سوال پوچھتا ہوں، اگر جواب دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ دیتے نا. ٹھیک ہے، اس میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر سلام کے بعد ہم سجدہ سہو کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، یعنی اگر سلام پھیرنے کے بعد ہم سجدہ سہو کریں گے تو طریقہ کیا آپ کو بتانا ہے. آپ کو معلوم ہے؟ سلام کے بعد والا پوچھ رہا ہوں، پہلے والا نہیں. ہاں ٹھیک ہے، 2 سجدے کے بعد کچھ کرنا ہے کہ دعا پڑھنی ہے، سلام پھیرنا ہے کہ کچھ نہیں کرنا ہے؟ سلام نہیں پھیرنا ہے، پھیرنا ہے سلام. ہاں دعا نہیں پڑھنی ہے لیکن سلام پھیرنا ہے. جب سجدہ سلام کے بعد ہم سجدہ شروع کریں گے، جزاک اللہ خیر. اگر رکن کی غلطی ہوئی ہے تو رکن پہلے کمپلیٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے رکعت چھوٹی ہے، رکوع چھوٹا ہے تو رکعت، لیکن اس کا سجدہ کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم سلام کے بعد جب 2 سجدے کریں گے تو 2 سجدے کرنے کے بعد سلام پھیرنا ہے، دعا نہیں پڑھنی، کیونکہ دعا ہم نے پہلے پڑھ لی ہے. صحیح، ٹھیک ہے.
ابھی تیسرا سوال ہے کہ چوتھا سوری کہ کل میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی تھی کہ عبادت کے کچھ ارکان ہیں. عبادت کے کیا ہیں؟ کچھ ارکان ہیں. تو آپ لوگ کو بتانا ہے کہ عبادت کے کتنے ارکان ہیں اور کون کون سے اور دلیل کے ساتھ. ایک منٹ آپ انگلی پہلے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں میں جب اشارہ کروں گا تو آپ کو بولنا ہے, ڈائریکٹ نہیں بولنا ہے. ہاں کون کون جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاں ٹھیک. دلیل معلوم ہے آپ کو؟ آسان ہے. ٹھیک ہے آپ کو دلیل معلوم ہے. کون سی تین چیز ہے؟ یہ انہوں نے بتائی یہی کہ دوسری الگ کچھ ہے؟ سیم ہے. دلیل معلوم ہے آپ کو؟ نہیں یہ ان کو دے دیجیے بھائی بیچ پہلے انہوں نے جواب دیا. دلیل بہت آسان ہے. تینوں شروع کی آیت ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ محبت کی دلیل ہے. الرحمن الرحیم یہ دلیل ہے کس کی؟ کس کی؟ رجا کی. مالک یوم الدین یہ دلیل ہے خوف کی کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے تو ڈرو کہ وہ سزا دینے پر قادر ہے. وہ یہ تینوں اور یہ تینوں کی دلیل سورہ فاتحہ کی ایک ہی آیت میں موجود ہے. ان تینوں چیزوں کی کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. آنند دینا چاہے تو دے سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. ان تینوں چیزوں کی یعنی محبت, رجا اور ڈر, محبت, امید اور ڈر, تینوں چیزوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ کی ایک ہی آیت میں موجود ہے. اچھا آپ لوگ کیا کر لیے کہ مطلب غلط طریقے سے جواب دیے, پہلے ہی بول دیے. ابھی انگلی اٹھانی چاہیے تھی پھر میں بولتا تو دلیل میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. کوئی دوسرا سوال کرتا ہوں انعام کے لیے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ بولے اب میں کسی کو دے دوں گا تو بولیں گے آپ نے ناانصافی کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ یہ تینوں چیزوں کی دلیل ہے. اب دلیل واضح طور پر نہیں ہے لیکن جب ہم اس میں باریکی سے دیکھیں گے تو اس میں تینوں چیز. اب میں آپ ایک دوسری چیز کوئی سوال کرتا ہوں جو اسی تعلق سے ہے, یعنی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹھیک ہے, پہلی چیز سوال سنیں غور سے. توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور توحید کی تینوں قسموں کی دلیل قرآن کی ایک آیت سے بتانی ہے. تینوں قسمیں اور تینوں قسموں کی دلیل ایک ہی آیت سے. ہاں ماشاء اللہ, یہ سب سے اہم سوال ہے اور انہوں نے جواب دیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. دیکھو میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. توحید ربوبیت یعنی اللہ رب ہے, خالق ہے, رازق ہے, موت زندگی کا مالک ہے, یہ ربوبیت. الوہیت یعنی عبادت, ساری عبادتوں کا مستحق صرف اللہ ہے. اسماء و صفات یعنی اللہ کے جتنے نام جتنے صفات ہیں اللہ اس میں اکیلا ہے, اس میں بے عیب ہے, اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. جیسے اللہ کے نام اور صفات ان کو ہمیں ثابت ماننا ہے بغیر کسی انکار کے, بغیر کسی تحریف اور رد و بدل کے. اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت سورہ مریم کی رب السماوات والارض, وہ رب ہے زمین و آسمان کا. یہ دلیل ہے ربوبیت کی. یہ دلیل ہے کس کی؟ ربوبیت کی. پھر اللہ نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما کہ وہ رب ہے زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے. تو یہ ربوبیت کی دلیل ہو گئی. پھر اللہ تعالی نے کہا فاعبدہ, اسی کی عبادت کرو. جو رب ہے زمین و آسمان کا اسی کی عبادت کرو. یہ دلیل ہے توحید الوہیت کی. هل تعلم له سمیا, یہ دلیل ہے اسماء و صفات کی. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. امید ہے کہ انشاءاللہ سوالات سے آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہوگا اور یہ سب چیزیں
علم سیکھنے کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم کی مجلسوں کو جو ہے اور مزید رونق بخشنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم سن رہے ہیں سنا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو شرف قبولیت بخشے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طریقے سے محبت اور اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی جمع فرمائے۔ اور جنت کے اندر تو ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ دنیا میں جتنے فتنے ہیں، حسد، کینہ، بغض، الحمدللہ سب ختم ہو جائے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔